الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عاوج فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق علیہ. واللفظ للبخاری ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور عورتوں کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت قبول کرو. بلا شبہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی چیز اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. پس اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. لہذا عورتوں کے بارے میں خیر و بھلائی کی وصیت کو قبول کرو. اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے نقل کیا. لفظ یہ بخاری کے ہیں اور مسلم میں یہ ہے کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اس کے ٹیڑھ پن سمیت ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے. اس حدیث کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ آئی ہے کہ استوصو، اس کے معنی ہے وصیت قبول کرو. ضلع پسلی کو کہتے ہیں. اعوج شیء سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ جو ہوتا ہے. کہا گیا اعلیٰ اس کا اوپر والا حصہ. تقیمہ اس کا معنی ہے کہ تم اگر اس ہڈی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کسرتا تو اسے توڑ دو گے. مراد یہ ہے کہ عورت میں فطری طور پر ہی ٹیڑھ پن ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے بعین ہی ویسے بنانے کی کوشش کرنا جیسا انسان کا ذہن ہے درست نہیں، بلکہ اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کو درگزر کر کے اور اس کی طرف سے ناروا سلوک کو برداشت کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. اس حدیث میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کی ناگوار عادات و کمزوریوں سے چشم پوشی اور درگزر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا. ایمان کے لحاظ سے سب سے بہترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا خیرکم خیارکم و خیارکم لنسائہم،
اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح جامع صغیر کی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی قابل ذکر ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے، اور آپ نے بطور اسوہ کے طور پر پیش کیا، آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ لہذا ایک انسان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ زندگی کے اندر بیوی جو ہے اللہ تعالی کی جانب سے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے جوڑے بنائے، جس کو اللہ تعالی نے تمہارے جنس سے بنایا ہے، کہ جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، آرام کی خواہش ہوتی ہے، ان کو بھی ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالی نے تمہارے درمیان مودت، شفقت، مہربانی پیدا کر دی۔ یہ محبت جو بیوی کے دل میں اللہ تعالی نے شوہر کے لیے ڈالی ہے وہ اللہ تعالی نے پیدا کی ہے۔ اگر کوئی شخص غور کرے تو اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیوی کی پیدائش جو ہے کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیڑھا پن ہے، جبلت کے اعتبار سے ہی اس کی طبیعت کے اندر کچھ نخرے اور کچھ بگڑنا وغیرہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اگر تم یہ چاہو گے کہ ہم اس کو درست کر لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس تخلیق پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تم ان کو درست نہیں کر سکتے، بلکہ چاہیے کہ صبر و تحمل کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارو، اور جو کچھ کمی بیشی ہے اس پر صبر کرو اور اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور اگر بہت زیادہ ہوشیاری کرو گے، سختی کرو گے اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو کوئی ٹیڑھی چیز جس کو بنایا ہی گیا ہے ٹیڑھا، اس کو تم سیدھا نہیں کرو گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسرتھا، تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں اس کو توڑ ڈالو گے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا وکسرھا طلاقھا، اور اس کا توڑنا کیا ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں رعایت برتے اور صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے، ان کی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرے۔ قرآن نے بھی کہا فاعفوا واصفحوا، تم معاف کر دو اور نظر انداز کر دو ان کی غلطیوں کو۔ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ ہمیشہ جو ہے بیوی پر شک کرنا یا ہمیشہ اس کو پریشان کرنا، اس کی باتوں کو پکڑ کے ہمیشہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور یہی چیز ایک اچھے خلق والے شوہر کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور عائلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں یا جو ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق دے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔